اگر کوئی سیلف ٹاک کرتا نظر آئے، ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے یا منہ میں بڑبڑاتا ہو، تو یہ تو کسی دماغی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، واقعی؟ خاص طور پہ اگر وہ اپنے آپ سے خود سے ہی باتیں کیے جا رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم سب کے اندر ایک انٹرنل ڈائلاگ چلتا رہتا ہے۔ جی تقریباً ہر وقت ہی ہم سب لوگ آپس میں اندر کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا اندر ہی اندر سوچنا اور اپنے ساتھ مکالمہ کرنا ہے، یہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ یہ ڈائلاگ کرتا ہے۔ جی اچھا، اب یہ ڈائلاگ ہے کیسا؟ کیونکہ اس موقع پہ ہم ہی اسپیکر ہوتے ہیں اور ہم ہی لسنر ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت اس ڈائلاگ پر غور کریں اور اگر ہم ججمنٹل ہیں، انڈر دا اسٹریس ہیں اور ہمارا جو فریم آف مائنڈ ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے، تو آپس میں ہونے والے اس ڈائلاگ میں جب ہم ہی اسپیکر ہوں گے تو ہم ہی لسنر ہوں گے، تو جواب بھی ہم ہی دے رہے ہیں، تو ہم نے اسی چیز کو انڈورس کرنا ہے جو ہمارا اپنا خیال ہے۔ اسی لیے ہمارے انٹرنل ڈائلاگ کے نتیجہ میں وہ چیز پروان چڑھتی ہے، وہ نظریہ، وہ خیال یا وہ تھنکنگ جسے پازیٹیو یا نیگیٹو کہتے ہیں، وہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے جو ہمارا بلیف سسٹم، ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز اور ہماری پانچوں سینسز جس کو پرسیو کرتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی انٹرنل ڈائلاگ کو کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کئی دفعہ ایکسپریس کرنا پڑتا ہے، کسی پیرامیٹر پر اس کو پرکھنا پڑتا ہے۔ آج کے دور میں اس کے پرکھنے کے لیے ہمارے پاس انٹیلیجنس کے ادر ذرائع موجود ہیں، ہیومن انٹیلیجنس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، بٹ ہم ہیومن انٹیلیجنس کو ظاہر ہے کہ ہمیشہ فوقیت دیتے ہیں، کیونکہ ایک جیتے جاگتے انسان نے ہی تو اپنی آسانی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنایا۔ جی سو اگر آپ اپنے انٹرنل ڈائلاگ کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں ہے یا آپ کی مخالفت میں ہے یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو صرف اندر ہی ڈائلاگ کو چلتے نہ رہنے دیں، اس پر کچھ کراس چیک ضرور رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر ہونے والے اس ڈائلاگ، کیونکہ اسی کے نتیجہ میں آپ کی پریکٹسز بن رہی ہیں، اسی کے مطابق آپ کی ڈیلنگ اور ہینڈلنگ ہے، اسی کے مطابق آپ کا دوسروں سے رشتہ ناتا ہے، اسی کے مطابق آپ کی ترقی یا تنزلی ہے۔ سو آپ نے اپنے اس اندر کے ڈائلاگ کو تھوڑا پرکھتے رہنا ہے، اور اس پر اگر آپ کو لگے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں، جو کہ ہم زیادہ تر نہیں ہوتے، تو ہمیں پھر کسی اور سے بھی ان خیالات کے بارے میں کوئی اوپینین، رائے لے لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات صرف اندر ہی اندر جو لوگ کسی سوچوں کو رکھتے ہیں تو ان کے اندر رہنے والی یہ سوچیں اگر اچھی نہ ہوں، اگر تو کوئی پازیٹیو، کوئی تعمیری کام کا منصوبہ ہے تو پھر تو آپ ہو سکتا ہے کوئی انقلاب برپا کر دیں، لیکن اگر یہ تعمیری نہیں ہے، ججمنٹل ہیں، ذرا اپنے لیے ہارش ہیں، نیگیٹو ہیں، لو سیلف اسٹیم والی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوں آپ کی آگے بڑھنے یا ترقی کرنے میں۔ چنانچہ انٹرنل ڈائلاگ جو کہ میرے اور آپ کے اندر چلتا رہتا ہے، اس پر غور کرنا، یہ صبح سے شام اور رات سے پھر صبح تک، ایون خوابوں میں بھی جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے آپس میں، کہتے ہیں نا کہ اپنی انڈیزائرڈ جو ڈیزائرز ہماری فلفل نہیں ہوتی، انہی کے ترجمان ہوتے ہیں ہمارے خواب۔ تو خواب ہوں یا خیال ہوں، ان دونوں کی حفاظت کرنا، جائزہ لینا اور ان کے بارے میں پھر کسی تھرڈ پارٹی سے مشورہ کرنا، یہ ہمیں صحیح معنوں میں ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ جی